الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلى أصحاب رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مالکین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ کے اندر اگر نظاموں کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو دو طرح کے نظام دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک نظام وہ ہے جس کو انسان اپنے علم، ادراک، شعور، احساسات اور عقل کے ذریعے سے ترتیب دیتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، اشتراکی نظام بھی ہے، سماجی نظاموں کی بھی بڑی قسمیں ہیں، اور انسانی عقل کے ذریعے تشکیل دیے گئے بڑے سارے دنیا کے اندر سیاسی نظام بھی موجود ہیں، معاشرتی، معاشی، فکری، عقلی
یہ سب نظام دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے موجود ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بات وہ یہ ہے کہ اول نظام دنیا کے اندر جو چلایا گیا ہے وہ انسانی فکر کا بنایا ہوا نظام نہیں تھا، انسانی عقل سے ترتیب نہیں دیا گیا تھا، انسانی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالی کا دیا ہوا اپنے منتخب پسندیدہ چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے اس نے اول نظام دنیا والوں کو دیا ہے، اور ساتھ ارشاد فرما دیا وہ نظام دے کے اگر آپ اس کو قرآن مجید کی نظر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے اس کا اینڈ اور اس کا اختتام اس بات پر کیا ہے کہ اے آدم، میں اپنی جناب خاص سے تمہیں ایک ہدایت دے رہا ہوں، جو میری ہدایت کو اپنائے گا تیری اولاد میں سے وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس ہدایت سے منہ موڑے گا پھر جائے گا وہ ناکام رہے گا۔ اور پروردگار نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے چنے ہوئے بندوں کو مختلف قسم کے القابات عطا فرمائے۔ اپنی ذات کے حوالے سے تو اس کا نعرہ ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی زمانوں کے بدلنے سے، قوموں کے بدلنے سے یا علاقوں کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ جتنے انبیاء علیہم السلام، رسول اعظام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ان کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود صرف وہی ہے، عبادت اگر ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی۔ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کے سب ان کا جو کلمہ رہا، ان کی ملتوں کا، امتوں کا، قوموں کا جو کلمہ رہا، اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ رہا ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کی بڑی عجیب و غریب شان بیان فرمائی ہے، بڑی عجیب و غریب۔ اس کے راز ایسے راز ہیں جن کو زبان کو بیان کرنے کی جس میں تاب نہیں ہے، بڑے نرالے راز ہیں اس کے۔ اس کلمے نے تقدیریں بدلی ہیں، قوموں کو تبدیل کیا ہے، اور دنیا والوں کو فلاح اور خیر کا پیغام، امن اور سلامتی کا پیغام دیا ہے ہمیشہ۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، صفی اللہ۔ جہاں اپنا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندے کو جو اعلیٰ شان عطا کی اس کا ذکر ضرور کیا ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ہاں جی، بعض لوگ جو ہیں وہ بندوں کی شان کو نہیں جانتے، لیکن جو شان دیتا ہے وہ اپنی توحید کے ساتھ ساتھ اپنے اس بندے کی شان کی اور اس کی رفعت اور عظمت کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ،
لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں آ کے اپنے سسٹم کو مکمل کر دیا اس نے۔ شروع آدم علیہ السلام سے کیا، اور یہ جو نظام اس نے دیا جو انسانوں کی عقل میں نہیں تھا، انسانوں کی سمجھ میں نہیں تھا، انسان کے ادراک اور شعور میں نہیں تھا، وہاں سے شروع کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، ہر پیغمبر ہر رسول کا جو کلمہ پڑھایا ہے اس کو اپنا رسول بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم یوں کہیں کہ آدم و رسول اللہ تو یہ غلط نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ نوح رسول اللہ تو یہ غلط بولو نا جی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کہا جائے ابراہیم رسول اللہ تو یہ غلط نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی۔ اگر کہا جائے کہ اسماعیل رسول اللہ تو یہ غلط نہیں ہے، کہا جائے کہ موسیٰ رسول اللہ تو یہ غلط نہیں ہے، کہا جائے عیسیٰ رسول اللہ تو یہ غلط نہیں، یہ سارے رسول ہیں اللہ کے رسول۔ رسول صرف ہمارے آقا نہیں ہے، ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ رسول ہیں، 313 رسول ہیں، 1,24,000 یا کم و بیش تقریباً، چونکہ کوئی اس کی نیٹ تعداد نہیں بتا سکتا، تو ان میں 313 کی جو فگر ہے یہ رسولوں کی ہے، 313 رسول ہیں۔ ان کو اگر رسول اللہ کہا جاتا تو غلط نہ تھا، لیکن آپ ان کے کلمے پڑھیں تو اس میں ان نبیوں کے ناموں کے ساتھ کلمے میں رسول اللہ نہیں لگایا، سمجھے؟ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، جو سب سے اونچی صفت تھی اس ہستی میں وہ ساتھ جوڑ دی، لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح و نجی اللہ، کہ شرک سے ایک مرتبہ پوری دنیا کو نجات دے گی۔ نجی اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نجی بن کے آئے، ایک مرتبہ پورے سسٹم کو پاک کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے، اور آج کی دعا بھی یہی ہے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار روئے زمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم، دعا بڑی عجیب و غریب ہے، انکا انتظرہم یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، پروردگار اگر تو نے ایک کافر بھی چھوڑ دیا تو پھر وہ جو بچے پیدا کرے گا وہ بھی کافر ہی ہوں گے۔ ایک مرتبہ صفایا کر دے، صفایا ہو گیا، شرک کا صفایا ہو گیا، صرف ایمان والے رہ گئے، بچ گئے تو صرف ایمان والے سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، نوح نجی اللہ۔ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی صفت عطا فرمائی۔ میں مشہور ان پیغمبروں اور رسولوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، اور خلت ایسی صفت ہوتی ہے، خلت یعنی خلیل ہونا ایسی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب اور اپنے درمیان کسی اور کو برداشت نہ کرے، اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان کسی دوسرے کو برداشت نہ کرے، چاہے درمیان میں مال آ جائے تج دے،
چاہے اپنی جان آ جائے قربان کر دے، چاہے کچھ بھی آ جائے تو سارے کا سارا اپنے محبوب پر وار دے، کہے کہ نہیں کوئی چیز مجھے تو اسے ہٹا نہیں سکتی، اور اس جو شان عطا کی اس کے مطابق اس کی آزمائش بھی کی، اس کے مطابق اس کی آزمائش بھی کی، لوگوں کے سامنے بھی کی، تنہائی میں بھی کی، اکیلے میں بھی کی، خلوت اور جلوت میں کی، فرشتوں کو بھیج بھیج کر کی، فرشتوں جاؤ دیکھو میرا خلیل ہے، کیا میرے اور اس کے درمیان کوئی اور حائل ہو سکتا؟ جا کے چیک کر لو، میں نے جو اس کا لقب رکھا ہے خلیل اللہ کوئی غلط تو نہیں نہ رکھا، ٹیسٹ کر لو اس کو۔ وہ انہوں نے مختلف طریقے سے چیک کیا۔ ہاں جی، مشہور واقعہ ہے وہ جو صلاۃ التسبیح آپ پڑھتے ہیں، یہ فرشتے آئے، انہوں نے یہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیب۔ بڑی سریلی آواز سے فرشتے نے یہ تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرے رب کا اتنے پیارے انداز سے نام لینے والا، کون ہے؟ وہ رشتے تھے انسانی شکل میں، کہنے لگے ہم، کہنے لگے بھائی یہ ایک بار تسبیح مجھے پھر سناؤ، یہ تسبیح ایک بار پھر سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ جی ایسے ہی سنا دیں، آپ کیا دیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ میری جو بکریاں ہیں اس آدھا ریوڑ لے لو، آدھا ریوڑ لے لو۔ انہوں نے پھر سنائی، کہا کہ پھر سناؤ، آپ کیا دو گے؟ بھائی دوسرا آدھا بھی لے لو۔ کہنے لگے کہ پھر سنائی، جب تیسری مرتبہ اب کیا دو گے؟ کہنے لگے تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے اجڑی کی ضرورت ہوگی، میں تمہارے ساتھ چلا چلتا ہوں، مجھے تسبیح سنا دیا کر۔ یعنی اتنے شوق سے، اتنی محبت سے، پھر اپنا آپ قربان کر دیا، اپنا بیٹا قربان کر دیا، ہاں جی، اپنا مال وطن قربان کر دیا، ہر شے چھوڑ دی۔ آپ اصل جو ہے وہ آپ بابل کے رہنے والے ہیں۔ کہاں؟ بابل جو نینوا کی تہذیب مشہور ہے، اصل وطن آپ کا وہ ہے۔ ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے، ملک شام سے پھر مکے کی طرف، وہاں اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا، خلیل اللہ لقب عطا کی، اعلیٰ صفت عطا کی کہ ایسا میرا بندہ ہے کہ میری محبت کے درمیان کسی اور چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سنا ہوا ہے نا جبریل امین والا واقعہ، ہاں جی، جب وہ آگ میں ڈالنے لگے تو آئے، کہا حل لک حاجتن یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا حاجت تو ہے تجھ سے نہیں ہے، حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں۔ تو کہا کہ پھر جس سے ہے اس سے عرض کرو، اور میں اس سے عرض کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ رہا ہے میرے ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے درمیان میں؟ تو یہ لقب عطا، اللہ صفت عطا کی، خلیل اللہ، ہاں جی۔ اور لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، ذبیح اللہ اس لیے کہ آپ برضا و رغبت اپنی خوشی سے اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی جو خواب دیکھا ہے افعل ما تؤمر، کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ برضا و رغبت اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ذبیح اللہ، ذبیح اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے نوازا، بڑے ناز سے، اور عجیب و چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی رہی۔ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام سے کوئی اعلیٰ درجے کے کلام نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے،
اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کوہ طور پر چلے گئے تو پوچھ لیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عام سی بات ہے نا، کیوں بھائی؟ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، عرض کی یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور اس سے اور بھی بڑے کام لیتا ہوں، معارب اخرى، بڑے کام لیتا ہوں۔ تو میں اچھا بڑے کام لیتے ہو اس سے، تو ایک کام ہم آج ایک کام اس ڈنڈے سے، اس عصا سے اور تمہیں بتاتے ہو بھی لیا کرو، وہ کام بھی لیا۔ پہلے جو کچھ اس عصا سے کام لیتے تھے وہ بتا دیے، یہ عصای، یہ میرا عصا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا تھا، جس طرح بعض آپ کے پاس پہلے سے وہ تھا، آپ اس سے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بکریاں آپ نے 10 سال چرائی، کتنی؟ 10 سال۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، 10 سال آپ نے بکریاں چرائی شعیب علیہ السلام کی۔ وہ جس کو علامہ نے کہا ہے کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شبانی سے کلیمی 2۔ دم عارف بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ہاں جی، مفکر پاکستان کے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، کسی اللہ والے کا جو سانس ہوتا ہے یہ نسیم صبح دم ہے، جو صبح میں جان ڈال دیتا ہے، اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، تو شبانی وہ بکریاں چرانا جو ہے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کہاں بکریاں چرا رہے تھے اور اس سے آگے چل کے واپس آتے ہوئے کوہ طور کے پاس کلیمی مل گئی۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی رسولوں اور نبیوں والی بات ہے جی؟ عام سی بات ہے نا، بولو نا جی، عام باتیں اللہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ولی فیہا معارب اخرى، اس میں اس عصا سے میں اور بھی بڑے کام لیتا ہوں۔ فرمایا اچھا بڑے کام لیتے ہو، ایک کام اور لے لیا کرو۔ وہ کیا؟ القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصا کو میرے سامنے پھینکو۔ فالقاها فاذا حیۃ تسعی، جو ہی پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ آپ ڈرنے لگے، قال خذها ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑ لے اور ڈر نہ، اور ڈر نہ، سنعیدها سیرتها الاولی، جب تو ہاتھ لگائے گا یہ پھر عصا بن جائے گا۔ قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، موسیٰ ڈر کیوں رہے ہو میرے پاس کھڑے ہو کے؟ میرے پاس تو رسول ڈرا نہیں کرتے، میرے پاس تو رسول ڈرا نہیں کرتے، میری صحبت میں ہو تم، میرے پاس کھڑے ہو، ہاں جی، میں تمہیں اپنا جلوہ کروا رہا ہوں، اور آواز دی اس میں سے، انا اللہ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں، انی انا اللہ رب العالمین۔ تو آواز دی تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑی عام سی باتیں ہوتی تھی، موسیٰ کیا حال ہے تیرا؟ جن لوگوں کے پاس رہتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھتا، جو لوگ باتیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے موسیٰ کر لیتے، لوگ کہتے یہ پوچھ کے آنا، پوچھ کے آ جاتے، ہاں جی، جو لوگ کہتے کہ یہ اللہ سے پوچھ کے آؤ وہ اللہ سے پوچھ کے آتے، ایسے بندے۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اس لیے اعلیٰ صفت جو تھی اس کو کلمے کا جز بنا دیا. کیا بولو؟ کلمے کا جز بنا دیا، کلمے کا حصہ بنا دیا. اور کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. روح اللہ اس لیے کہا، روح اللہ اس لیے کہا کہ یہ دیکھ لو بندہ ایسا ہے اس کا باپ کوئی نہیں ہے، اس کا باپ کوئی نہیں، یہ میری کمال قدرت سے یہ میری روح ہے اور عجیب و غریب روح ہے، عجیب و غریب روح ہے. آپ بڑی عجیب و غریب باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، عجیب و غریب. لوگ بڑے بڑے مشکل سوال لے کے آپ کے پاس آتے، لیکن چونکہ روح اللہ تھے حل کر دیتے تھے اور بتا دیتے تھے. اس وقت یہ اس دور کا چرچا تھا بڑا، جالینوس کا یہ حکیم جو ہوئے ہیں، جالینوس بڑے بہت بڑے حکمت کا بہت زیادہ چرچا تھا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو بینائی مل جاتی، مادرزاد کوڑوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی. جو لوگ گھر میں کھا کے آتے بتا دیتے، جو جمع کر کے آتے بتا دیتے، مردوں کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا نام لیتے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. مٹی کے پرندے بناتے، اس میں اپنی پھونک مارتے تو پرندے اڑنے لگتے تھے. انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کہ مٹی کے پرندے بناتے، یعنی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں جو میں بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں. انبئکم بما تاکلون وما تدخرون، جو کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھر میں جمع کر کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں. احیی الموتى باذن اللہ، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں. اس کے باوجود یعنی اتنے بڑے بڑے کام کر لیتا ہوں، اتنے بڑے بڑے کام کر لیتا ہوں، اس کے باوجود اللہ نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں. اور جس طرح یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہیں ہوں، اس طرح یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ روح اس کی ہو تو ایسے کام کر لیتی ہے. جس طرح یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نہیں ہوں، اس طرح یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ روح اس کی ہو تو ایسے کام کر لیتا. آپ دونوں عقیدے سمجھے. اور ما لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب موقع آیا تو پھر آپ کی کسی صفت کا ذکر نہیں کیا. بڑی قابل توجہ بات ہے. پچھلے جتنے نبی آئے ان کی جو سب سے اعلیٰ شان رسول وہ بھی تھے. یعنی اگر ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ آدم اور رسول اللہ تو غلط نہیں ہے. کیا غلط؟ بولو نا جی، غلط. اگر یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ نور رسول اللہ تو غلط نہیں ہے، بات صحیح ہے. وہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے کلمے کا جز نہیں بنایا رسالت کو. کلمے کا رسالت کو جز نہیں بنایا. ان کی جو سب سے اعلیٰ صفت تھی اس کو کلمے کا جز بنا دیا. جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ارشاد فرمایا محبوب تیری کون کون سی صفت کو میں کلمے کا جز بناؤں؟ ہر صفت ہی باکمال ہے. ہاں جی، اب کون سی صفت کلمے کا جز بناؤں؟ تو ایسا کلمے کا ایسی صفت کا جز بناتے ہیں جو پڑھے امتی نظر آئے، چاہے پچھلے پڑھیں، چاہے پچھلے پڑھیں اور چاہے اگلے پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھے، چاہے نبی پڑھے، چاہے رسول پڑھے، چاہے دوسرے امتی پڑھے، جو پڑھے وہ جو بھی پڑھے امتی نظر آئے. جو بھی پڑھے امتی. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، تو اس کلمہ پڑھنے سے ہم ان کے امتی لگتے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟
ہم ان کے امتی لگتے نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہیں تو ہم ان کے امتی لگتے نہیں ہیں, ان کی ایک صفت کا ذکر کر دیتے ہیں. لیکن یہ صفت رسالت بنا دی ایسی. یہی وجہ ہے کہ شب معراج تمام نبیوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ذکر کیا, تاکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو آئے ہیں وہ سارے حضور کی امت میں شامل ہو جائیں, اور جو محبوب تیرے بعد آئیں گے جو تیرا کلمہ پڑے گا تیرا امتی لگے گا, نظر آئے گا. ایک یونیورسل رسالت دے دی, عالمگیر اسٹیٹس دے دیا, اور شرق و غرب سے بھی بڑھ کر یعنی تمام حدود و قیود سے ماورا شان دے دی. چاہے عرش والے پڑھیں وہ بھی امتی نظر آئے, چاہے فرش والے پڑھیں تو وہ بھی امتی نظر آئے. یعنی ایسی شان عطا کر. اب ڈنکا تیرا ہی بجے گا نا, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکا اب تیرا ہی بجے گا. وہ تو پچھلے جتنے بھی آئے تھے بڑی شانوں والے, کمال شانیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی, اور ان شانوں کا ذکر بھی کیا ہے. ان شانوں کا ذکر کر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو شانیں دیں, ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے نعم العبد, کیسے اچھے بندے تھے. اللہ خود شانیں دے کے خود ہی ذکر کرتا ہے نعم العبد, کتنے اچھے بندے تھے. آدم علیہ السلام کا ذکر کیا, نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, رسولوں نبیوں کا ذکر کیا, ساتھ ہی کہا نعم العبد, کتنے اچھے لوگ تھے یہ, کتنے اچھے بندے تھے. ان کو ایک سسٹم دیا, نظام دیا. یہ دنیا کے عقلی نظاموں کے ساتھ لڑے ہیں, دنیا کے عقلی نظاموں کے ساتھ لڑے ہیں. انہوں نے بڑی جنگ لڑی ہے دنیا کے عقلی نظاموں کے ساتھ, مذاق کروائے ہیں, تمسخر اڑایا گیا ہے. ہاں جی, بڑا کچھ ہوا ہے. قرآن مجید میں سب کا ذکر موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عامہ عطا فرمائی, اگلوں پچھلوں کی رسالت. کیا اگلوں اولین و آخرین کی رسالت عطا فرمائی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے آئے ان کے علاقے محدود تھے, قومیں محدود تھیں, قبیلے محدود تھے. ہاں جی, لیکن اے پیارے آج تجھے عرش سے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے, ساری مخلوق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا تھا, فرما میں ایسا رسول ہوں چیونٹیاں پہچانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا, آپ کا بیان ہے باقاعدہ. ہم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک صحابی کسی چڑیا کے بچے پکڑ لے. ہاں جی, ایک صحابی کسی چڑیا کے بچے پکڑ لے, وہ اپنے گھونسلے سے نکلے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا طواف کرنا شروع کر دے اور چہچہائے, تو آپ صحابہ کو بلا لیں اور فرمایا اس کے بچے کس نے پکڑے ہیں. آپ سمجھے نا جی, یعنی وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے گرد چکر لگائے اور حضور سب کو اکٹھا کر لیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم وہ چہچہائی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی سمجھی, وہ جو کہہ رہی تھی اس کو سمجھا, پھر صحابہ کو اکٹھا کیا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پکڑے. فرمایا کسی ماں کو تکلیف نہ دیا کرو, کسی ماں کو تکلیف نہ دیا کرو. رحمت للعالمین اسی لیے ہے نا, رحمت للعالمین اسی لیے ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو پسند نہیں کرتے تھے, نہ آپ نے کبھی ظلم کیا ہے, نہ آپ ظالم ہیں, نہ اللہ نے آپ کے اندر کوئی ایسا عنصر رکھا ہے جس میں ظلم کا شائبہ تک بھی ہو. اور ظالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مذہب والے لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی. کیا مولانا جی, مذہب ان کا جدا ہے, عقیدہ جدا ہے, کافر ہے, ان کو مارنے کی اجازت نہیں دی.
اب غور فرمائیں یہاں کیسے لوگ بستے ہیں. اختلافات اپنی جگہ، لیکن ماؤں، بچوں، بیٹیوں اور نہتے لوگوں کو مارنا یہ ظلم ہے، اور ظالم زیادہ دیر ٹھہرا نہیں کرتے. ظالم زیادہ دیر ٹھہرا نہیں کرتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منڈلا کے کہتی ہے تو آپ صحابہ کو اکٹھا کر لیتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چڑیا نے پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. میری فریاد اور کوئی نہیں سنے گا، میری فریاد اور کوئی نہیں سنے گا. جس نے بچے پکڑ لیے ہیں ہاں جی تو آپ نے بتایا اور ناراض ہوئے. اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بندہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اونٹ ہے تو کسی طرح قابو نہیں آتا، کسی طرح قابو نہیں آتا، ہلکا ہو گیا ہے، ہر کسی کو کاٹتا ہے. اور اونٹ کی دشمنی مشہور ہے محاوروں میں، اونٹ کی دشمنی مشہور ہے. کسی کے بیر پڑ جائے تو یہ چھوڑتا نہیں ہے، جہاں جب بھی بندہ بے شک کئی سالوں بعد نظر آئے اس کی دشمنی جاگ پڑتی ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ ہے تو کاٹتا پھرتا ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. اس وقت آپ کے ساتھ کوئی صحابہ بھی تھے. فرمایا چلو بھائی چلتے ہیں. وہاں گئے تو وہ ایک دیوار تھی جس کو ایک دروازہ لگا ہوا تھا، اس کے اندر اونٹ کو بند کیا ہوا تھا، اندر اونٹ کو بند کیا ہوا تھا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مالک کو کہ اس کا دروازہ کھول دو. کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ہلکا ہے، کاٹتا ہے اور مارتا ہے تو کسی کو چھوڑ. فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں دروازہ کھول دو. جہاں اس کو قید کیا ہوا تھا دروازہ کھول دیا گیا. وہ دوڑتا ہوا آیا تو صحابہ ڈر گئے. فرمایا ڈرو نہیں. جب قریب آیا تو اس ہلکے اونٹ نے جو کاٹتا ہے سب کو اور مارتا ہے، اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. پہچان گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اے پگلے انسان، اونٹ پہچان جائے اور تجھے پہچان نہ ہو. اونٹ نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور آپ نے اس کو اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے پکڑ کے اس کو اوپر کیا اور اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب اپنے منہ کو کر کے تو وہ بڑبڑایا. وہ بڑبڑایا تو جب بڑبڑایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا. فرمایا یہ تیری شکایت لگا رہا ہے، یہ تیری شکایت لگا رہا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے. کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے. ایک تو حضور پاک نے اس کی بولی سمجھی. ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے آقا تو تبھی بنیں گے نا جب پرندوں جانوروں کی بولیاں سمجھیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غلام بولیاں جانتا ہو اور آقا نہ جانتا ہو. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. سلیمان علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہیں. آقا سلیمان علیہ السلام کے بھی سید ہیں، سردار ہیں. تو اس کو فرمایا اس کو چارہ ٹھیک دیا کرو، اور اب کے بعد یہ ایسا نہیں کیا. ہلکا اونٹ جو کاٹتا پھرتا ہے پہچان گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاوَاتِ، زمین اور آسمانوں میں ہر چیز پہچانتی ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. رسالت عامہ عطا فرما.
ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، میں اب تک اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے پہچان کے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، مجھے اس پتھر کا پتہ ہے۔ اور جس وقت آپ جبل احد پر چڑھے، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ پتھر کے لیے عام طور پر مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ کیوں جی؟ وہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ پتھر کسی سے کیا محبت کرے گا جی؟ بولو نا جی۔ بلکہ جو محبت نہ کرے وہ کہتے ہیں اور تو بڑا پتھر دل ہے بھائی، تیرے اندر محبت کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے، یحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس وقت آپ کھڑے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق کھڑے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کھڑے ہیں ایک موقع پر، تو یہ پہاڑ جھوما تو آپ نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، چپ کر جا، اب نہ ہلنا، تجھ کو معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی، دو شہید، ایک نبی اور دو شہید اور ایک صدیق کھڑا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی حضور پاک کے علم مبارک کی۔ ابھی دور آنا ہے، فاروقی دور آنا ہے، انہوں نے شہید ہونا ہے۔ ابھی سیدنا عثمان غنی کا دور آنا ہے، انہوں نے شہید ہونا ہے۔ آپ پہاڑ کو پہلے کہہ رہے ہیں ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید کھڑے ہیں۔ ابھی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب چیزیں سوائے انسان کے، انسانوں میں ایسے بدبخت ہیں جو جان نہیں سکے رسول پاک کو، باقی انسان کے علاوہ ہر شے رسول پاک کا حیا کرتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور روزانہ مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہوتی ہے، اور حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اور پھر قیامت تک جو 70 ایک مرتبہ ہو کے چلے گئے، پھر باری نہیں آنی، قیامت تک ان کی باری نہیں آنی، تو یہ محبت ہے نا جی ان کی۔ پھر کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ، سوکھے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔ ایک صحابی بڑھائی کا کام کرتے تھے ترخانوں کا، تو وہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی ممبر بنا دیں جس پر آپ بیٹھ کے اونچے ہو کے تو آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ ممبر بنا لا، ساتھ ان کی والدہ بھی آئی، مسجد نبوی شریف میں ممبر رکھ کے گئے۔ وہ کھجور کا سوکھا تنا جو ہے وہ ساتھ ہی تھا جس پر آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے۔ جب ممبر شریف پر خطبہ دیا پھر آپ تلوار پکڑ کے خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر شریف پر خطبہ آپ دیتے رہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، تلوار پکڑ کے خطبہ دیتے تھے۔ اور جس وقت آپ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھتے رہے تو آپ کی تھوڑی کے نیچے، ایسے یہ ادا ہے آپ کی، میں بتا رہا ہوں، ہاں جی، تھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کے اور تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے۔ لیکن آپ نے اپنی امت کو اجازت دی بعد میں دیگر طریقوں سے بھی کہ وہ اجازت ہے، یعنی خلاف حقیقت نہیں، لیکن بہرحال آپ کا طریقہ یہ تھا کہ تلوار کے اوپر اپنی تھوڑی مبارک رکھ کے، دونوں ہاتھ نیچے رکھ کے، اس کے دستے کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے تو آپ خطبہ دی۔ اس سے تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ دینے کا آپ کی عجیب شان نظر آتی ہے۔ آپ سمجھے نا؟ اس لیے وہ کھجور کا سوکھا تنا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بھی خطبہ دیتے تھے۔
اس وقت تلوار نہیں پکڑتے تھے. ہاں جی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے. جس وقت وہ ممبر بن کے آ گیا تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے. ممبر پر جب بیٹھے تو صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ جو کھجور کا سوکھا تنا تھا اس سے بلک بلک کر رونے کی آوازیں آئیں. جس طرح کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے، اس طرح اس کھجور کے سوکھے تنے سے آوازیں آئیں. رسول پاک ممبر شریف سے نیچے اترے اور جا کے اس سوکھے کھجور کے تنے کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا. گویا کہ وہ کھجور کا سوکھا تنا حضور پاک کی فرقت اور جدائی برداشت نہ کر سکا کہ میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اب ممبر بن گیا. تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کہا، یہ آواز تو بلک کر رونے کی صحابہ نے سنی نا، کبھی کھجوریں روتی سنی ہے آپ؟ کیوں بھائی، درختوں کو روتے سنا ہے کبھی؟ نہیں. اس میں سے صحابہ کہتے ہیں ہم نے بلک بلک کر رونے کی آوازیں سنی، بلک بلک کر رونے کی آوازیں سنی. تو حضور کریم نے اپنے دونوں، اور آپ نے اس کو خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا، ایتھا النخل، اے کھجور کے سوکھے تنے، اگر تو چاہے تو تجھے یہی ہرا بھرا کر دوں. کیا؟ یہی ہرا بھرا کر دوں، تو یہاں زندگی بسر کرے اور لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کا ایک درخت بنا دیا جائے. پھر حضور کچھ دیر ٹھہرے، یہ اس کو خطاب کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے سوکھے تنے کو صحابہ کو کہا کہ یہاں ایک گڑھا کھودو. گڑھا کھودا اور اس کے اندر دفن کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو میں نے جنت میں لگا دیا ہے. اس کو میں نے، اس نے یہی پسند کیا تھا، فانی زندگی پسند نہیں نہ کی اس نے. کیا؟ فانی زندگی پسند نہیں کی، باقی زندگی پسند کی. اس نے کہا جب حیات دینے والے موجود ہیں تو کیوں نہ ہمیشہ کی حیات لیں. حیات دینے والے جب موجود ہیں تو پھر عارضی حیات کیوں لیں، جس کے بعد پھر مر جانا ہے. وہ زندگی کیوں لیں، ایسی زندگی کیوں نہ لیں جس کے بعد موت ہے ہی نہیں، جس کے بعد موت ہے ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جب تمہیں پکارتے ہیں اس وقت ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جلدی اس لیے حاضر ہو جایا کرو. یحییکم، یہ ایسا رسول ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، جو تمہیں زندگی دیتا ہے. ہر چیز، حتیٰ کہ خود زندگی، کیا؟ خود زندگی اور خود موت بھی رسول پاک کی امتی ہے. موت خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے. اس لیے آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صرف تم کی طرف نہیں فرمایا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کافۃ للناس، سب انسانوں کے لیے. یہاں فرمایا کہ تم سب کی طرف. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں ہر چیز کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، یعنی ہر چیز مجھے پہچانتی، ہر چیز. تو آپ نے اس نظام اور سسٹم کو جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس میں چھوٹی چھوٹی چیز کو نیکی بنا دیا. یہ کرم ہے حضور کا، چھوٹی چھوٹی. باقی دنیا کی اس وقت کسی مذہب میں یہ چیز موجود نہیں ہے. مثلا آپ دکاندار ہیں، کوئی دوسرے مذہب والا ہے، وہ دکاندار ہے، اگر وہ سودا تولتا ہے رہتا ہے تو وہ دنیا داری سمجھے گا. یہاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سودا اپنا بیچ رہا ہے، وہاں وہ کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. گاہک آیا، اس نے اس سے پیسے لیے، سودا دیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ترازو سیدھا رکھا، ڈنڈی نہ ماری، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. غور فرمائے، کام کون سا کیا ہے جی؟
बोला ना जी, काम अपना किया है, मुनाफा भी लिया है, सौदा लेके आया, सिर्फ ये कि सीधा तराजू रख के इंसाफ के साथ तौल के दे दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बख्शा जाएगा। और फरमाया तुम तो उस ईमान की कदर नहीं कर सकते जो मेरे सदके से तुमको ईमान मिला है, तुम्हें मालूम नहीं। एक हदीस शरीफ में है कि जब मोमिन खाना खाने लगता है, उसके खाना खाने से पहले खाने को पता चल जाता है कि मुझको ईमान वाला खाने लगा है या बेईमान खाने लगा है। खाने को पता चल जाता है कि मुझको ईमानदार खाने लगा है या बेईमान खाने लगा है। और हुजूर करीम ने फरमाया अगर मोमिन खाने लगे तो खाना खाने से पहले वो खाना, वो लुकमा अल्लाह की तस्बीह करता है, हम्द करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मुझको ईमान वाला खाने लगा है। कोई इसको गलत ना समझे, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का जो मैं बात करने लगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खाने में शरीक थे, आपने एक लुकमा उठाया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को दिया और फरमाया ए अबू बकर सुनो ये लुकमा क्या कह रहा है, ये लुकमा क्या कह रहा है। उन्होंने वो लुकमा पकड़ा, अपने कान के करीब किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह ये अल्लाह की तस्बीह, हम्द और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। फरमाया कि बाद वाले लोग तो नहीं सुन सकेंगे, ए अबू बकर मैंने तुझे सुनवा दिया है कि खाना तस्बीह करता है। अब हमारे पास तो वो चीज नहीं है ना जी, हम उसको सुन सकें, लेकिन जब आपने इरशाद फरमा दिया तो खाना तस्बीह करता है जी। ऐसी जिंदगी देने वाले हैं सरकार, है जी, ऐसी जिंदगी अता करने वाले कि खाने तस्बीह करते हैं। तो ये जो मैंने हदीस आपको सुनाई है ये बुखारी की हदीस है कि आपने वो खाना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम पर जब एक खातून ने आपको जहर देने की कोशिश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया, पता है ना आपको, थोड़ा सा आपने उसको चखा भी तो फरमाया इस लुकमे ने मुझे बता दिया था कि अन्नी मसमूमुन, मैं जहर आलूद हूं। इस लुकमे ने मुझे बता दिया था। हर चीज पहचानती है हुजूर पाक को, हर चीज को पता है कि अल्लाह के रसूल है। अल्लाह पाक हमको भी पहचान नसीब करे और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इताअत और इत्तिबा में जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब करे। वमा अलैया इल्लल बलाग।